توحید حق کا وہ پاسدار اسلاف تو ہم کہتے ہیں جو مجتہدین نے ڈائریکٹ فالو کیا ہے، تو جب انہوں نے فالو کر لیا اور انہوں نے تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی، تو آپ ڈائریکٹ جانے کے بجائے ان کی تحقیق پہ اعتماد کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا ہم پہلے ہی جواب دے چکے کہ جب آپ تمام مسائل میں پہلے تحقیق کر لینے والے مجتہد کی خود مکمل پیروی نہیں کرتے تو دوسروں پر کیوں لازم کرنا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر آدمی کو آپ اس بات کی یعنی سند دے رہے ہو کہ وہ خود براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل نکالے۔ جی نہیں مفتی طارق مسعود صاحب، ہم کسی بھی عام آدمی کو سند نہیں دے رہے کہ وہ بیٹھ کر مسائل نکالے، بلکہ ہماری دعوت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 سن لیجئے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ابھی تو فرقہ واریت پھیل رہی ہے نا، ان چار فرقہ کی وجہ سے نہیں پھیل رہی، ان چاروں فرقہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ حافظ طارق مسعود صاحب جذباتی ہو گئے اور جذبات کی روح میں بہہ کر گراؤنڈ ریئلٹی یعنی زمینی حقائق اور واقعات کو نظر انداز کر کے پاک و ہند میں ایک ہی فرقہ کے ماننے والے زیادہ تعداد میں ہیں، اور ان کی دو مشہور تقسیم فرقہ واریت کی صورت میں دیوبندی اور بریلوی مسلک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ الحمدللہ یہ بات تو ہم پہلے عرض کر چکے کہ حافظ طارق مسعود صاحب جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کی بجائے مجتہدین جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر چکے ہیں انہی میں سے کسی ایک کی پیروی کریں، خود سے اور مجتہدین کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی پیروی نہ کی جائے۔ اپنی اس دعوت پر ان کا اپنا بھی عمل نہیں، کئی مسائل میں یہ لوگ اپنے مجتہد کی قرآن و حدیث سے تحقیق کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرتے ہیں۔ بعض مسائل جیسے عنین کی بیوی یعنی وہ مرد جو باوجود مرد ہونے کے حق زوجیت ادا نہ کرے اور باوجود صاحب مال ہونے کے بیوی پہ خرچ نہ کرے، اسی طرح مفقود الخبر یعنی لاپتہ شخص جس کی کوئی خبر نہ ہو کہاں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، اور مجنون اور پاگل کی بیوی، ان کے اصول پر ان کے مجتہد کی قرآن و حدیث کے مطابق یہی تحقیق ہے کہ ان سب کی بیویاں اپنے شوہروں کے نکاح میں رہیں گی، اور بقول مفتی حضرت تقی عثمانی صاحب اصلی حنفی مذہب میں گل و خلاصی یعنی چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ پھر ان کے 14ویں صدی کے بعض علماء نے دوسری فقہوں سے استفادہ فرماتے ہوئے ایسی خواتین کے لیے راستہ نکالا، دوسرے الفاظ میں مجتہد کی قرآن و حدیث سے تحقیق کو چھوڑ دیا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ دوسروں کو مجتہد صاحب کا پابند رکھنا چاہتے ہیں جبکہ یہ خود پابند نہیں؟ اب آگے سنیے مفتی طارق مسعود صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جو مجتہدین نے ڈائریکٹ فالو کیا ہے، تو جب انہوں نے فالو کر لیا اور انہوں نے تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی، تو آپ ڈائریکٹ جانے کے بجائے ان کی تحقیق پہ اعتماد کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا ہم پہلے ہی جواب دے چکے کہ جب آپ تمام مسائل میں پہلے تحقیق کر لینے والے مجتہد کی خود مکمل پیروی نہیں کرتے تو دوسروں پر کیوں لازم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی کسی مجتہد کی پیروی واجب نہیں کی۔ یقین نہیں آتا تو اپنے فقہائے احناف علماء احناف سے رجوع کیجئے۔ آئیے ہم آپ کو ان کی چند باتیں سنا دیتے ہیں۔ معروف حنفی فقیہ حسن بن عمار اشرم بلالی 11ویں صدی کے بزرگ، جن کی تقلید پر ایک رسالہ العقد الفرید لبیان الراجح فی جواز تقلید، اس میں حضرت نے یہ بحث کی کہ تلفیظ سے بچتے ہوئے اگر حنفی شافعی فقہ کی تقلید کر لے یا کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، تو مقلد کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ جب کوئی اپنے آپ پر کسی امام کی تقلید واجب کر چکا ہو تو اس پر وہ تقلید لازم ہوگی یا نہیں؟ جواب میں حضرت فرماتے ہیں فقیل یلزم کما یلزمہ الاستمرار، کہا گیا اس پر لازم ہوگی جیسا کہ کسی معین اور مخصوص معاملے میں جس میں اس نے تقلید کی اسے جاری رکھنا لازم ہوگا، اور اس لیے بھی کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس کا مذہب حق ہے
बस उस पर अपने अकीदे के मुताबिक अमल वाजिब होगा। वकील ला यल्ज़म वहुवा अल-असह लिअन्न इल्तिज़ामुहु गैर मुल्ज़िमिन इद ला वाजिब इल्ला मा औजबहु अल्लाहु व रसूलुहु। और ये भी कहा गया कि ये उस पर लाजिम नहीं होगा, और यही बात ज्यादा सही है क्योंकि इसका इल्तिजाम लाजिम करने वाला नहीं, जबकि कोई चीज वाजिब नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह और उसके रसूल ने वाजिब की हो। वलम युजिब अला अहदिन अन यतमज़हब बिमज़हबि रजुलिन मिनल अइम्मा फयुक़ल्लिदुहु फी कुल्लि मा यअती व यदरा दूना गैरिही। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर भी ये वाजिब नहीं किया कि वो आइमा किराम में से किसी एक की हर बात में तकलीद करे और इस इमाम के अलावा दूसरों को छोड़ दे। ये देख लीजिए, मुफ्ती साहब ये हनफी बुजुर्ग है लेकिन तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर बल्कि किसी फर्द पर भी ये वाजिब नहीं किया कि वो आइमा में किसी एक इमाम की पूरी पैरवी करे, उसके हर मसले को माने। इसी मसले में यही बात 13वीं सदी के बुजुर्ग ने अपनी किताब फवाकिहुर रहमत में बयान फरमाई। जिल्द 2 सफ़ा 437 कहा गया, उस शख्स को अपने मजहब और मसलक पे कायम रहना होगा, बस वो इसे तरक ना करे। जवाब में अल्लामा अब्दुल अली राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ला नुसल्लिमु ज़ालिक, हम इसे तस्लीम नहीं करते, क्योंकि बसा औकात कोई शख्स दो बराबर के मामलों में से एक को अपने फायदे और नुकसान से बचने के लिए इख्तियार कर लेता है। अगर इस बात को तस्लीम भी कर लें कि उसके इत्तेकाद की वजह उस पर अपने मसलक पर कायम रहना लाजमी होगा, तो उसका ये इत्तेकाद किसी दलील शरई से साबित नहीं, बल हुआ हवसुम मिन हवसातिल मुअतक़िद वला यजिबुल इस्तिमरारु अला हवसिही फफहम व तस्बुत। बल्कि ये तो मुअतक़िद ऐसा अकीदा रखने वाले के पागलपनों में से एक पागलपन है, बस उसके पागलपन पर कायम रहना वाजिब नहीं, बस समझ लो और साबित कदम रहो। हाफिज तारिक मसूद साहब जरा मजीद सुनिए, हजरत क्या फरमा रहे हैं, वकीला ला यजिबुल इस्तिमरार व यसिहुल इंतिकाल। और ये जवाब भी दिया गया कि उनका अपने इख्तियार करदा मजहब पर कायम रहना वाजिब नहीं, वो किसी दूसरे इमाम की तरफ मुंतकिल हो सकता है। वहाज़ा हुवल हक़्क़ुल्लज़ी यंबग़ी अन युअमन बिही व यअतक़द बिही। और यही वो बात हक है जिस पर ईमान लाया जाए, जिस पर अकीदा रखा जाए, लेकिन लाजमी है कि ये इंतकाल ख्वाहिश परस्ती की बिना पर ना हो। फिर आगे वही बात अपनी दोबारा दोहराई, इज़ ला वाजिबा इल्ला मा औजबहु अल्लाहु तआला वल हुक्मु लहु वलम युजिब अला अहदिन अन यतमज़हब बिमज़हबि रजुलिन मिनल अइम्मा। जबकि कोई चीज़ वाजिब नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह ने वाजिब की हो, हुक्म उसी के लिए है, और उसने किसी पर भी किसी इमाम का मजहब इख्तियार करना वाजिब नहीं किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये किसी अहले हदीस आलिम की बात मैंने नकल नहीं की, आपके अपने हनफी बुजुर्ग हैं जो इमाम के मजहब अपनाने की शरई हैसियत हकीकत बयान फरमा रहे हैं। हजरत से मजीद सुनिए, फ़इजाबुहु तशरीउ शरइन जदीद, किसी इमाम की पैरवी को वाजिब कर देना एक जदीद शरीयत घड़ना है। इसी तरह अल्लामा आबिदीन शामी ने फतावा शामी में बयान किया, देख लीजिए सफ़ा 139 है, जिल्द 1 है, लविल तज़मा मज़हबन मुअय्यनन कअबी हनीफा व शाफ़िई फ़क़ीला यल्ज़मुहु वक़ीला ला वहुवा असहु वक़द शाअ अन्नल आमिया ला मज़हब लहु। अगर वो किसी मजहब का इल्तिजाम करे, जैसे कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मजहब का, तो कहा गया फिर उसकी पैरवी उस पर लाजिम होगी। और यह भी कहा गया कि लाजिम नहीं होगी, और यही बात ज्यादा सही है कि लाजमी नहीं होगी। जबकि यह बात मशहूर है कि आम आदमी ला मजहब होता है, उसका कोई मजहब नहीं। मुफ्ती साहब अल्लाह के फजल से आप ही की किताबों से ऐसी कई बातें दिखा सकते हैं कि किसी इमाम के मजहब की पैरवी लाजमी नहीं। रहा मामला कुरान और हदीस की पैरवी का, तो आप भी ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पर कुरान और हदीस की पैरवी लाजमी नहीं होगी। हम किसी मखसूस इमाम की पैरवी क्यों नहीं करते, ये तो आपको बता चुके। अब आगे सुनिए मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं। डायरेक्ट का मतलब तो ये हुआ कि हर आदमी को आप इस बात की यानी सनद दे रहे हो कि वो खुद बराह रास्त कुरान और हदीस से मसाइल निकाले,
جی نہیں مفتی طارق مسعود صاحب، ہم کسی بھی عام آدمی کو سند نہیں دے رہے کہ وہ بیٹھ کر مسائل نکالے، بلکہ ہماری دعوت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 سن لیجئے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ یعنی اس نازل شدہ دین کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اسی طرح سورۃ الانفال آیت نمبر 20 میں مالک نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ بس یہی ہماری دعوت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو، قرآن و حدیث پہ عمل کرو۔ قرآن مجید کی آیت یا صحیح اور ثابت شدہ حدیث سننے کے بعد یہ نہ کہو کہ آیت تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں فلاں خاص فقہ کو ماننے والا یا فلاں خاص امام کی بات ماننے والا ہوں، تو چونکہ یہ آیت اور حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اہل الحدیث اس رویے کا رد کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی دلیل آنے کے بعد پھر سر کو جھکا دینا ہر انسان پہ واجب ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب مزید فرماتے ہیں، سنیے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں مسائل کا علم آسان نہیں ہے، بعض و نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں، مسائل کا علم آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو پھر مجتہدین محنت نہ کرتے اس کے لیے، یہ تو ہر آدمی کو کہتے تھے خود ہی نکالتے رہو بیٹھ کے۔ یقین نہ آئے تو قرآن و حدیث سے آپ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا وراثت کا، تو ذرا قرآن سے ڈائریکٹ آپ عام آدمی کو بولیں، ٹماٹر بیچنے والے کو، کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، وسیم بھائی آئے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، ان کے یہ وارث ہیں، قرآن سے ترجمہ پڑھ کے آپ ذرا ان کو وراثت کے مسائل بتا دو، وہ بتا نہیں سکتا، وہاں وہ کسی مفتی سے فتویٰ لے گا، کیا گا یا تو اہل حدیث مفتی سے یا کسی اور مفتی سے۔ اس کا مطلب ہے براہ راست عام آدمی قرآن و سنت سے مسائل نہیں نکال سکتا۔ مفتی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب اپنے فرقے کی دعوت دیتے ہوئے دین کے بنیادی اصول بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان حضرات مقلدین کے اپنے اصول تقلید سے بھی موافقت نہیں رکھتی۔ اب اسی بات کو لے لیں، جناب نے ٹماٹر بیچنے والے بھائی کے لیے مسئلہ کیا منتخب فرمایا؟ آپ چاہیں تو حضرت کا یہ کلپ دوبارہ سن لیں تو پتہ چلے گا انہوں نے وراثت کا مسئلہ منتخب فرمایا، وہ بھی جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں موجود مسائل میں تقلید ان کے ہاں بھی جائز نہیں۔ یہ دیکھ لیجئے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر جو مفتی طارق مسعود صاحب کے گروہ کے امام اہل سنت ہیں، وہ اپنی کتاب الکلام المفید میں بڑے صاف اور واضح الفاظ میں تحریر کرتے ہوئے اصول بیان فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا توجہ سے پڑھیے گا، غور سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں تو تقلید کی تفصیل ہے وہ یہ کہ قرآن، حدیث اور اجماع کے دلائل کی موجودگی میں یا ان کے مقابلے میں تقلید حرام، ناجائز، مذموم اور بدعت ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اگر کسی مسئلہ کی ان میں صلاحت موجود نہ ہو تو ایسے موقع پر کسی مجتہد کی تقلید جائز ہے۔ طارق مسعود صاحب یہ کلام المفید لکھا ہے حضرت نے، اس پہ غور فرما لیں۔ آپ خود مولانا سرفراز صاحب کی تعریفیں کر چکے ہیں، ان کی کتابیں پڑھنے کا بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں مثالیں سن کر لگتا ہے کہ آپ نے خود کبھی یہ کتابیں پڑھی نہیں ہوں گی، اور اگر آپ نے پڑھی تو پھر آپ کی سمجھنے کی صلاحیت بھی قابل دید ہے کہ اتنی آسان سی بات آپ سمجھ نہ پائے۔ درجہ اولا سے افتاء تک کا تعلیمی دورانیہ کم از کم 9-10 سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ کیا ان 10 سالوں میں کسی بھی استاد گرامی نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ دائرہ تقلید کس قدر محدود اور محصور ہے؟ اس محدود دائرے سے نکل کر اگر آپ تقلید کے چکر میں پڑیں گے تو صرف حرام ہی کے مرتکب نہیں ہوں گے بلکہ بعض صورتیں کفر و شرک کے دلدل میں لے جانے والی ہوں گی۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو غور کر لیجئے، مولانا سرفراز خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا قرآن اور حدیث اور اجماع کی موجودگی میں، صرف مقابلے میں ہی نہیں بلکہ موجودگی میں بھی تقلید حرام، ناجائز، مذموم اور بدعت ہے۔ تو کیا وراثت کے مسائل قرآن مجید میں نہیں ہیں؟ ہیں، اور یقیناً ہیں، پھر اسے مجتہد کی پیروی میں کیوں گھسیٹ لائے؟ مزید سنیے، کتاب کے آغاز میں سرفراز خان صاحب نے لکھا صفحہ 20 پر، قارئین کرام سے متعدبانہ گزارش ہے کہ مسئلہ تقلید کی نزاکت کے پیش نظر ٹھنڈے دل سے ساری کتاب کو پڑھ کر کوئی رائے قائم کریں، چند حوالوں کو یا کسی ایک بحث کو پلے نہ باندھ لے، کیونکہ مفتی صاحب توجہ کیجئے گا، کیونکہ تقلید کی بعض قسمیں خالص شرک، بدعت اور ناجائز ہیں۔
ان کو جائز کہنے والا اور ان پر عامل کب فلاح پا سکتا ہے؟ مفتی صاحب مولانا سرفراز صاحب کی یہ پوری کتاب تو میں آپ کو سنانے سے رہا، لیکن ان دو مقامات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو مسائل موجود ہیں ان میں تقلید نہیں ہوتی۔ اگر قرآن و حدیث کے مقابلے میں تقلید ہو تو اسی کو ہم شرک و کفر کہتے ہیں۔ ہم کیا، آپ کے اکابر اور آپ کے بزرگ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اب اگر آپ ٹماٹر والے بھائی کو وراثت کے مسائل جو کہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان میں مجتہد کی تقلید کا حکم دیں گے تو گویا آپ اس بھائی کو سیدھے سیدھے حرام، ناجائز، مذموم اور بدعت کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ سارے فتوے مولانا سرفراز صاحب کے ہیں۔ محراب و منبر کے ذمہ داران علماء حرام سے بچنے، بدعات سے روکنے کے ذمہ دار ہیں، حرام و بدعت کی دعوت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر آخر وہ ٹماٹر والا بھائی، آلو پیاز سبزی پکوڑے سموسوں کی ریڑھی لگانے والے، یہ وہ بھائی جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، تو وہ کیا کریں؟ قرآن مجید میں دین کا علم نہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے واضح ہدایت موجود ہے۔ سنیے مالک کا فرمان، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد ہی جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ مفتی صاحب اس آیت سے مسئلہ واضح ہو گیا، جسے علم نہ ہو، بھلے وہ ٹماٹر بیچنے والا ہو یا ملوں کا مالک ہو، وہ اہل علم سے، علماء سے مسئلہ پوچھ لے۔ پھر مولانا سرفراز خان نے اپنی کتاب کے ٹائٹل پر سنن ابی داؤد وغیرہ کتب حدیث سے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، انما شفاء العی السؤال، اور یقینی بات ہے کہ عاجز کو شفا تو دریافت کرنے ہی میں ہے، مطلب جو خود جاننے سے عاجز ہو وہ سوال کرے اور شفا پالے۔ اگر آپ یہ کہیں جیسا کہ آپ عموماً ان دلائل سے تقلید ثابت کرتے دکھائی دیتے ہیں تو پھر بھی آپ ہی پریشان ہوں گے، کیونکہ سوال تو عقیدے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آیت میں مذکور ہے کہ نبی ہمیشہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے تو اللہ کی باتیں یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ تو جو یہ بات جاننا چاہتا تو کیا پوچھتا؟ یہی نہ کہ کیا نبی ہمیشہ مرد ہی ہوئے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی؟ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے اور مسئلہ بھی عقیدے کا ہے۔ دونوں صورتوں میں تقلید آپ کے ہاں بھی ناجائز ہے۔ اب آپ کے خیالات کے مطابق وہ سوال پوچھتا ہے تو مقلد بنتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں موجود مسئلے میں تقلید آپ کے ہاں بھی حرام و ناجائز ہے۔ تو آپ کے اپنے اصول پر اس ٹماٹر والے بھائی کے سوال پوچھنے کی دیری ہے، جیسے ہی پوچھے گا حرام، ناجائز، مذموم اور بدعت کرنے والا بن جائے گا۔ اگر نہیں پوچھتا تو حضرت میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ دین کیسے سیکھے اور اس پر عمل کیسے کرے؟ مانا کہ بہت سے اہل علم نے سوال کرنے کو تقلید سے تعبیر فرمایا ہے، جبکہ اس سے ان کا مقصد تو سوال ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے اصول پر اس کی بھی گنجائش نہیں۔ وجہ ہم بیان کر آئے، تکرار کی ضرورت نہیں، کم از کم آپ کو تو تسلیم ہی کرنا پڑے گا کہ سوال تقلید نہیں ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ بضد ہوں کہ سوال کرنا بھی تقلید ہے تو ہم اسے نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں، قاعدہ مشہور ہے وَلَا مُشَاحَةَ فِي الْإِصْطِلَاحِ۔ ایک اور اہم بات جو بیان کرنا ضروری ہے کہ جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب قرآن و حدیث کی پیروی کی دعوت کو جانے انجانے غلط ثابت کرنے کی کوشش میں مگن رہتے ہیں، اور اس میں مفتی صاحب تنہا نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ آپ کو اس قبیل کے مل جائیں گے۔ وہ لوگ یہی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ انڈے والا، ٹماٹر والا، سبزی والا، سموسے پکوڑے والا، یا کھیتوں میں کام کرنے والا، یا عام پڑھا لکھا انسان جو دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکا، سبھی پر تو عالم دین بننا فرض بھی نہیں ہے، وہ تو قرآن و حدیث کو جانتے بھی نہیں، تو وہ قرآن و حدیث سے مسائل کیسے نکالے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کسی اہل حدیث عالم سے یا کسی عالم سے بھی پوچھ کر عمل کرے گا تو یہ اس عالم کا مقلد ہوگا، نہ کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والا۔ افسوس کسی بھی عام مسلمان بھائی جو دنیا کے کاموں کاجوں میں لگا ہوا ہے، کاروباروں میں لگا ہوا ہے، دین کا علم اسے نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ اسے عربی نہیں آتی، ایسے لوگ صرف اہل حدیث میں تو نہیں، آپ کے ہاں بھی بہت زیادہ ہیں، انہیں بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ حنفی حضرات امام ابو یوسف رحمہ اللہ یا امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں قدوری، کنز، وقایہ، ہدایہ، فقہ حنفی کی کتابیں، فتاوی قاضی خان، فتاوی شامی سے مسئلے تو نہیں نکال سکتا؟ اور جو اردو بھی نہیں جانتا، یہ تو جو عربی نہیں جانتا ہم نے اس کے لیے مثال دی، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اردو بھی نہیں جانتے،
जो उर्दू भी नहीं जानता वो थानवी साहब की बहिश्ती ज़ेवर या मौलाना अब्दुल शकूर साहब के इल्मुल फ़िक़्ह, इससे तो मसला नहीं निकाल सकता। जाहिर सी बात है वो भी अपने किसी आलिम से, मुफ्ती से मसला पूछेगा। मसलन वो तारिक मसूद साहब से भी आकर कोई मसला पूछ ले तो हमारा सवाल ये है कि वो फ़िक़्ह हनफी का पैरोकार रहेगा या इस आलिम का मुक़ल्लिद बन जाएगा और वो मसूदी, इलियासी, यूसुफी इस तरह के मुख्तलिफ गिरोह में बढ़ जाएगा। उसे तो आप फ़िक़्ह हनफी का पैरोकार हनफी ही मानते हैं। फिर कुरान और हदीस की पैरवी करने वाला का मामला जब आता है तो आपका ज़ाविया फ़िक्र फिर क्यों 90 की डिग्री पे मुड़ जाता है? उसे क्यों किसी आलिम का मुक़ल्लिद साबित करने पे तुल जाते हैं? बदगुमानी से अल्लाह बचाए, लगता है नादनिस्ता तौर पर ही ये कुरान और हदीस की पैरवी की मुखालफत पर कमर बस्ता है। इसका मतलब है बराह रास्त आम आदमी कुरान और सुन्नत से मसाइल नहीं निकाल सकता, ये ग्राउंड रियलिटी है। अल-मुख्तसर, जब आम आदमी कुतुब फ़िक़्ह से भी मसाइल नहीं निकाल सकता तो फिर आप हनफी बनने से क्यों नहीं रोकते? हनफी बनने के खिलाफ तकरीरें क्यों नहीं करते? उसकी मिसालें क्यों नहीं देते? वजह फ़िरका परस्ती है या कुछ और? आगे मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस की किताबें, इनमें सहाबा के फतावा भरे हुए हैं कि लोग आए उनसे पूछा। तो अगर ऐसा होता सहाबा कहते हमसे क्यों पूछ रहे हो, कुरान तुम्हारे सामने है, तुम्हारी ज़बान में है, तुम्हारी ज़बान में कुरान नाज़िल हुआ, हमसे क्यों पूछ रहे हो, डायरेक्ट पढ़ो ना। मुफ्ती साहब जरा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ उठाकर चंद मिसालें तो पेश कर दें कि मसला कुरान मजीद में हो, पूछने वाले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हो और उस पर सवाल हो। अगर भरे पड़े हैं तो 20-25 मिसालें तो आप तो फौरन दे देंगे। बाकी हम तफसील से बता चुके हैं कि इल्म ना होने की सूरत में सवाल का हुक्म खुद कुरान पाक में है और सवाल करना तकलीद नहीं है। मुफ्ती साहब मजीद फरमाते हैं, अभी जो फिरकावारियत फैल रही है ना, इन चार फिरका की वजह से नहीं फैल रही, इन चारों फिरका को छोड़ने की वजह से फैल रही है। हाफिज तारिक मसूद साहब जज्बाती हो गए और जज्बात की रूह में बहकर ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकाइक और वाक़यात को नजरअंदाज करके पाक व हिंद में एक ही फ़िक़्ह के मानने वाले ज़्यादा तादाद में हैं और इनकी दो मशहूर तकसीम फ़िरक़ावारियत की सूरत में देवबंदी और बरेलवी मसलक है। फिर देवबंदियों में दो मशहूर तबक़ात हैं, हयाती और ममाती। हयातियों का फतवा है कि ममाती के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। ममाती भी दूसरे तबके पर शिरक और बिदअत के फतवे देते हैं। खिदर हयात बखरवी को देख लीजिए जो ममाती फ़िरक़े के हैं, उन्होंने हयाती गिरोह के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को क्या कुछ कहा हुआ है, यूट्यूब के चैनल्स भरे हुए हैं। फ़िक़्ह हनफी के दावेदार बरेली उलमा, फ़िक़्ह हनफी के दूसरे दावेदार देवबंदियों को अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख, काफिर और मुर्तद तक कहते हैं और देवबंदी भी इनके कुफ्र और शिर्क के और बिदअत गिनवाते हुए नजर आते हैं। एक फ़िक़्ह की पैरवी के दावे ने इन्हें फ़िरक़ावारियत से क्यों ना बचा लिया? इनमें से किसी ने भी अभी तक फ़िक़्ह और मुजतहिद को छोड़ने का ऐलान नहीं किया। जवाब देंगे हजरत या बस अपनी बातें और कुरान और हदीस की पैरवी की दावत देने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मिशन जारी रखेंगे? हमें इंतजार रहेगा आपका। मजीद सुनिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या फरमाते हैं। जब इस्लामी हुकूमतें थी, मुसलमान चारों में से किसी एक फ़िक़्ह पर अमल करते और दूसरे को मलामत नहीं करते, दूसरे को भी बरहक समझते, खुद भी कोई फ़िरक़ावारियत नहीं थी। हम पहले भी कह चुके, दोबारा फिर अर्ज कर देते हैं कि मुफ्ती साहब पढ़ते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं और जो कुछ बोलते हैं बिला सोचे समझे उसे यूट्यूब और फेसबुक पर चढ़ा देना भी बहुत जरूरी समझते हैं। इनकी ये वाली बात कि चारों फ़िक़्ह वालों में कोई लड़ाई नहीं थी, इनके कम पढ़ने और ज्यादा बोलने के नताइज और मिसालों में से एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। हमारी बात पहले ही काफी तूल पकड़ चुकी है, इसलिए बहुत सी कुतुब के हवाले देकर बात को फैलाने की बजाय इन्हें इन्हीं के घर की गवाही दिखा देते हैं। इनके हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज अहमद ने अल कलामुल मुफीद सफ़ा 104 पर लिखा, हमने बाज ऐसे हवाले भी दर्ज किए हैं कि बाज मुक़ल्लिदीन ने दूसरे हज़रात की तरदीद में किताबें भी लिखी और एक दूसरे से बहस मुबाहिसा भी होता रहा। हो सकता है तारिक मसूद साहब कहें इसमें ऐसा क्या है, मामूल की बात है। तो आगे सुनिए, हजरत ने मजीद लिखा और दूसरे नजरिए वालों को जला वतन भी किया गया। आगे खुद पढ़ लें, पूरा पेज आपके सामने है। अभी हमने आपको इस किताब का एक और मकाम भी दिखाना है। सफ़ा 106 पर हजरत ने उन्वान बांधा, जबरदस्त जेर दस्तों पर जुल्म भी करते, यानी ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करते। कौन से ताकतवर और कौन से मजलूम? क्या तकलीद छोड़ देने वाले जालिम थे? नहीं, बल्कि चारों फ़िक़्ह की तकलीद के दावेदार। खुद ही देख लें, हमारी बात नहीं। मौलाना सरफराज साहब ने इमाम तबरी रहमहुल्लाह के बारे में लिखा, पहले चंद साल बगदाद में हजरत इमाम शाफी के मज़हब के मुबल्लिग़ रहे, इसके बाद उन्होंने इज्तिहाद मुतलक का दर्जा हासिल कर लिया। इसको हम आसान अल्फाज में बता दें कि उन्होंने तकलीद छोड़ दी थी। अब आगे सुनिए सरफराज साहब क्या फरमाते हैं। और हम्बली मसलक वाले आम लोगों को उनके पास जाने से मना करते
اور انہوں نے ان پر ظلم کیا. یہ پورا صفحہ 106 تسلی سے پڑھ لے. پھر صفحہ 107 بھی دیکھیں آپس کی لڑائیوں میں کیا کیا ہوا. لکھا ہے بہت سے شفافے کی جانیں ضائع ہوئی. مفتی طارق مسعود صاحب یہ کیسا اتفاق و اتحاد تھا, مکمل وضاحت کیجئے گا. اور کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی فقہ میں اس کے لیے سزا کیا ہے جو شافی سے حنفی ہو اور پھر شافی بن جائے؟ ایک حوالہ دے کر آگے بڑھتے ہیں. کتاب الاشباہ والنظائر صفحہ 157 پر لکھا ہے اگر کوئی شافی حنفی بن جائے اور پھر سے اپنے مذہب کی طرف واپس لوٹ جائے اور شافعی بن جائے, یعذر عند البعض, بعض کے ہاں اسے تعزیر ملے گی, سزا ملے گی. یہ اتحاد و اتفاق کی داستانیں بنانے کی بجائے مطالعہ کرنے کی عادت بنائیں. اور آگے سنیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. لیکن اتحاد کیا لیبل لگا کے فرقواریت کی ایسی آگ لگائی ہے کہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. یوٹیوب پہ دیکھو ہر آدمی اپنی حدیث نمبر اور قرآن و سنت کے حوالے دے دے کے نمبر سب کے پاس ہوتے ہیں مگر رائے دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ. غامدی صاحب کو آپ سنو گے ہر بات قرآن سے شروع کر کے قرآن پہ ختم کرتے ہیں. حضرت کی بات کا یہ مطلب ہوا کہ فقہ کو ماننے والوں نے سوشل میڈیا پر ہر طرف چین و سکون اور شانتی کے باجے بجائے ہوئے ہیں. ساری پریشانی صرف ان سے ہے جو قرآن و حدیث بیان کر کے آیت نمبر اور حدیث نمبر بتا دیتا ہے. طارق مسعود صاحب کے ہاں بس اتنا کافی ہے اس کے بلیک لسٹ ہو جانے کے لیے. کسی بھی اہل حدیث عالم نے جاہل آدمی کو فتوے دینے کی اجازت نہیں دی. لیکن تبلیغ کے لیے عوام کو نکالنے کا طریقہ تو آپ کے ہاں سب سے زیادہ ہے. پوری جماعت بنی ہوئی ہے. کیا یہ سارے کے سارے مدرسوں سے ماشاءاللہ فراغت کی سندیں لے کر آئے ہیں؟ یہ چلے, یہ 4 مہینے اور یہ سال سال نکلنے والے. ایک خان صاحب ہمارے پڑوسی, ہمارے دوست اسلام آباد کے, وہ کہنے لگے شیخ میں بھی نکلا ایک دفعہ سہروزے پر, تو مجھے ایک دن زبردستی کھڑا کر دیا کہ آج تمہارے بیان کرنے کا وقت ہے, آج باری تمہاری ہے. اس نے کہا میں ڈرائیور آدمی ہوں, میں تو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں, میں کچھ نہیں جانتا. میں کہا نہیں آج بیان کرنا ہے تم نے. تو کہتا ہے کہ شیخ پھر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ پاک کا بڑا شکر ہے, اللہ پاک نے انسان بنایا, اللہ پاک کا بڑا شکر ہے, اللہ پاک نے مسلمان بنایا, اللہ پاک کا بڑا شکر ہے, مڑا اللہ پاک نے ہم کو خان بنایا. یہ کہا اور میں نیچے بیٹھ گیا. تو آپ کے ہاں یہ چیز سب سے زیادہ ہے. ان بیان کرنے والوں کے لیے کوئی تعلیمی معیار نہیں ہے, بس یہی معیار ہو کہ اس نے 4 مہینے لگایا ہیں, سال لگایا ہے. سب سے زیادہ وقت کس نے لگایا ہوا ہے, وہ کس مدرسے کا فارغ ہے, وہ کہاں کا عالم ہے, وہ کہاں کا مفتی ہے. باقی رہا معاملہ غامدی صاحب کا, تو میں نے ان کو کم ہی سنا ہے, لیکن جتنا بھی سنا ہے وہ قرآن سے بات شروع کر کے قرآن پہ ختم کریں. یہ ہمیں کبھی دیکھنے کے اتفاق نہیں ہوا. ہاں کبھی کبھار کوئی آیت پڑھ دیں تو اس کی میں نفی بھی نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور اس حق کی دعوت دینے والا بنائے, زندہ رکھے تو ایمان پر, موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان, فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.